الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع أو ولد صالح يدعو له أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے تو ہم خالق کائنات کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس خالق کائنات نے ہم تمام کو مسلمان بنایا. اور اسی طریقے سے میرے دوستوں، بزرگوں، اللہ کا بڑا فضل، بڑا کرم، بڑا احسان یہ ہوا کہ اس نے ہم تمام کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا. اور اللہ رب العزت نے ہم تمام کو رمضان کا مہینہ عنایت فرمایا. لیکن اب اس کے چند لمحات باقی ہیں. میرے دوستوں، بزرگوں، قرآن کریم میں نے آپ کے سامنے چند آیت کریمہ کو پڑھا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھا ہے. آج آپ کے سامنے جس موضوع پر تشریح کروں گا، بات چیت کروں گا، وہ موضوع ہے زکوٰۃ کے تعلق. اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کیونکہ عام طور پر شہروں کے اندر لوگ زکوٰۃ کرتے ہیں، بزنس مین ہوتے ہیں، تو وہ جو زکوٰۃ نکالتے ہیں وہ رمضان میں نکالتے ہیں. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ بھائی پہلے رمضان میں زکوٰۃ دی جائے تو ثواب کم ملے گا، اور وہی زکوٰۃ کو رمضان کے مہینے میں دے دی جائے تو 70 گنا زیادہ ثواب ملے گا. زکوٰۃ بھی ادا ہو رہی، وہ 70 گنا زیادہ ثواب مل رہا ہے. تو عام طور پر شہروں میں زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، وہ ادا کی جاتی ہے. اور ہمارے علاقے کی نسبت بھی جڑ گئی، فصلیں کٹ گئی تھی، اس کی باقی ہیں. اور مدارس اسلامیہ کے سفراء حضرات ان کی آمد اور اس کے بعد واحد اس سے کہ آپ کے سامنے اس موضوع پر گشائی کی جائے. میرے دوستوں، اللہ رب العزت نے اس انسان کو نعمتوں سے سرفراز کیا ہے. اس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناک کی، کان کی، آنکھ کی، زبان کی، یہ تمام نعمتوں سے انسان کو سرفراز کیا ہے. اللہ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. ایسی نعمتیں اللہ، اتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو عطا فرمائی. لیکن میرے دوستوں، ان نعمتوں میں ایک نعمت کو مال و دولت کہا جاتا ہے. ہر ایک انسان یہ خواہش کرتا ہے کہ میرے پاس مال ہے، میرے پاس دولت ہے. یہ انسان کی فطرت ہے، یہ انسان کی خواہش ہے، انسان کی تمنا ہے. قرآن کریم کی بڑی زبردست آیت کریمہ پارہ 3 اور صفحہ نمبر 10 کی آیت کریمہ ہے. اللہ نے انسان کی فطرت کو ذکر کیا. اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، ان لوگوں کے لیے شہوتوں کو مزین کر دیا گیا. شہوتوں کو لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے کیا کر دیا؟ مزین کر دیا گیا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ. اس کے بعد جو اصل پوائنٹ ہے وہ ہے والبنین والقناطیر المقنطرہ والفضہ. جو خواہش انسان کی جو تمنا ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے پاس سونے چاندی من الذهب والفضہ. اس کے بعد قرآن نے کہا والخیل المسومہ، گھوڑے ہونے چاہیے نشان لگائے ہوئے. اس زمانے کے لباس سے گاڑیاں ہونی چاہیے. والانعام، کھیتیاں، چوپائے ہونا چاہیے. والحرث، اور اس کے پاس کھیتیاں ہونی چاہیے. کیا پتہ چلا کہ انسان کی فطرت قرآن کریم کو ذکر کر رہا ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ اس کے پاس کیا ہو؟ مال. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کو مال و دولت کی نعمت سے سرفراز کر رکھا ہے. لیکن میرے دوستو، جو اصل مال
اچھے طریقے سے آئے، حلال طریقے سے آئے، اچھے طریقے سے آئے انسان کے پاس، تو یہ مال دنیا کی زندگی کی زینت. قرآن کریم کہتا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا. اللہ نے اس مال اور دولت کو دنیا کی زندگی کی زینت قرار دیا ہے کہ یہ اگر تمہارے پاس ہو یہ دنیا کے اندر جینے کا گویا کہ ایک بہترین راستہ ہے. لیکن اس کے بالمقابل اگر دیکھا جائے اگر یہ مال ہمارے پاس حرام طریقے سے آئے تو یہ کاروبار کے طریقے سے آئے تو پھر قرآن ایک دوسرے مقام پر کہتا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ. یہ جو مال ہے اور اولاد ہے وہ فتنے کا ذریعہ ہے. تو پھر کہنے کا مطلب یہ کہ انسان کے پاس ایک نعمت ہوتی ہے جس کو مال کہا جاتا ہے اور انسان تمنا کرتا ہے کہ میرے پاس مال ہے. انسان کو محبت کی ہوتی ہے مال کی دوسری چیز. اور اللہ کا یہ قانون ہے، اللہ کا یہ دستور ہے، اللہ کی یہ عادت شریفہ ہے کہ انسان کو جس چیز سے محبت ہوتی ہے اللہ رب العزت اس سے اس کی قربانی مانگتی ہے. انسان کو مال سے محبت ہے تو ایسا نہیں کہ مال سے محبت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مال کی قربانی نہیں دے گی، نہیں. تم کو مال سے محبت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مال کی قربانی میں لینا چاہیے. تم 2.5% ہمارے نام پر نکالو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول ہے اور اللہ کا دستور ہے. جو زکوٰۃ ہے اللہ رب العزت نے صرف اسی امت پر فرض نہیں کیا. اگر قرآن کریم کا مطالعہ کیا جائے اور قرآن کریم کو دیکھا جائے تو میرے دوستوں بزرگوں اس دنیا کے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام سے دنیا کا آغاز ہوا. قرآن کریم کے پارہ 6 کے اندر حضرت آدم کے 2 بیٹوں کا تذکرہ ہے. اللہ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ. آپ آدم کے 2 بیٹوں کا تذکرہ کیجیے. اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنْهُ. کہ آدم علیہ السلام کے جو 2 بیٹے تھے اللہ رب العزت نے ایک کو تو چوپائے دیے تھے جانوروں کو دیا تھا گویا کہ وہ بھی مال ہوتا ہے اور اللہ رب العزت نے ایک کو گلے سے یعنی کھیتی سے سرفراز کیا. اللہ رب العزت نے کہا کہ دونوں مال کی قربانی دو. بعض صورتوں میں مال کی جو قربانی ہوتی میں ہوتی ہے، بعض دفعہ زکوٰۃ کے طور پر ہوتی ہے. تو جو ایک بیٹا تھا اس نے مال کی قربانی دی، اس کے اندر اخلاص تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر کہتے ہیں فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا. اس کی قربانی تو مال کی قربانی قبول کر دی لیکن وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. ایک کے اندر اخلاص تو اناد پر تھا، ہردلمی پر تھا. اللہ نے اس کی مال کی قربانی قبول نہیں کی، اللہ وغیرہ کو قبول نہیں کیا. کہنے کا مقصد یہ ہے میرے دوست بزرگوں کہ جو مال کی جو قربانی رہی ہے صرف اس امت میں نہیں رہی ہے بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے اس کا آغاز ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کی قربانی. اور آپ دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اگر کوئی بڑے پیغمبر ہوتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوتے ہیں جن کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے. حضرات انبیاء علیہ السلام کے آپ باپ ہوتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں کہتے ہیں کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے ہم نے ان کو اور ان کے جو اولاد تھی اسحاق تھے اور اسحاق کے بیٹے یعقوب تھے جو ملت ابراہیم رہی، ملت اسحاق اور ملت یعقوبی جو رہی، ہر ایک ملت میں یہ حکم جاری کیا تھا اور ان تینوں کو گویا کہ وصیت کی. کیا وصیت کی؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ کہ وہ اپنی امت کو زکوٰۃ کا بھی حکم کرتے رہے. خود کی زکوٰۃ بھی اس زکوٰۃ سے میرے دوستوں بزرگوں مستثنا نہیں. اور آپ دیکھیے اگر قرآن کریم پر اور بھی ذرا غور کیا جائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم کے پارہ 16 کے اندر ایک آیت کریمہ ملتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اولو العزم من الرسل قرآن کریم کہتا ہے کہ ہمت والے پیغمبروں میں سے آپ کو شمار. اللہ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ کا جملہ ہے. حضرت عیسیٰ کہتے ہیں وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حِيًّا. اللہ رب العزت نے مجھے
تاکید یہ حکم دیا ہے، مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں موت تک ما دمت حیا، جب تک کہ میں اس دنیا کے اندر رہوں، میں زندہ رہوں، میں زکات کو ادا کرتا رہوں۔ اور میرے دوستو بزرگوں، زکات ایک ایسا حکم ہے کہ 1 سال 2 سال نہیں، انسان جب تک اس دنیا کے اندر رہے گا اور وہ مالدار ہے، صاحب استطاعت ہے، اللہ رب العزت نے اس کو حکم دیا ما دمت حیا، جب تک کہ زندہ رہے زکات کو ادا کرتا۔ یہ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی چند مثالیں رکھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اس دنیا کے اندر، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر پیدا ہوئے، اور مکہ سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی طرف ہجرت کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں گئے تو مکہ کے اندر تمام احکامات پر نزول نہیں ہوا تھا۔ کیوں؟ حالات سازگار نہیں تھے، وہاں تو صرف ایمان تھا، اور ایمان کی جب دعوت دی جا رہی تھی تو بلال اور عمار اور یاسر کو بھی مار اور پیٹا جا رہا تھا۔ تو جو احکامات پر نزول ہوا، نماز تو مکہ میں ہو گئی تھی، لیکن زکات اس طریقے سے جو رمضان وہ مدینے میں، کیونکہ مدینے کے اندر حالات سازگار تھے، تبھی تو رسول اللہ نے ہجرت کی۔ تو اللہ کے رسول جب مدینے گئے تو مدینے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے کام کیے۔ میثاق مدینہ ہوا، یہودیوں سے معاہدہ ہوا، ایگریمنٹ ہوا، مواخات ہوئی، بھائی چارہ قائم کیا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ایک جو نظام قائم کیا، وہ نظام یہ قائم کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بیت المال کا نظام کیا، یعنی کہ جہاں پر مسلمانوں کے مالداروں کے مال کو رکھا جائے، ان کی فصلوں کو رکھا جائے، ان کے مال کو وہاں پر رکھا جائے، وہاں پر جمع کیا جائے، اور جو مسلمانوں کے غریب ہیں، جو مسلمانوں کے مسکین ہیں، جو مسلمانوں کے محتاج ہیں، ان پر کیا کر دیا جائے، صرف کر دیا جائے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اور میرے دوستو بیت المال کا جو نظام قائم کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایسا نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فوت ہو گیا، اس کے بعد حضرت ابوبکر کا دور آیا تو بیت المال کا نظام قائم کیا، عمر کا دور آیا تو بیت المال کا نظام قائم کیا، حضرت عثمان بن عفان کا دور آیا تو بیت المال کا نظام قائم کیا، جو خلافت راشدہ رہی وہاں پر بیت المال کا نظام قائم کیا۔ اور عرب پر ایک حکومت رہی جس نے 90 سال حکومت کی میرے دوستوں بزرگوں، جس کو خلافت بنو امیہ کہا جاتا ہے، وہ بھی بیت المال سے مستثنیٰ رہی۔ خلافت عباسیہ لے لیجیے، خلافت عثمانیہ لے لیجیے، اور ان کے ہندوستان پر جو 850 سال جو مسلمانوں نے کئی خاندانوں نے حکومت کی، میرے دوستوں بزرگوں، بیت المال کا نظام قائم تھا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا، اور ہر زمانے میں یہ بیت المال کا نظام جاری و ساری رہا۔ اور ایسا نہیں کہ بیت المال کا نظام قائم کیا ہر چھٹی نہیں، بلکہ باقاعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو، اپنے نمائندوں کو زکات کو وصول کرنے کے لیے بھیجا کرتے تھے۔ قرآن کریم کی ایک بڑی زبردست آیت کریمہ ہے، پارادس کی آیت کریمہ ہے، اس کے شان نزول سے پتہ چلتا ہے۔ اللہ قرآن کے اندر فرماتے ہیں وَمَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ فرماتے ہیں لوگوں میں سے بعض وہ ہوتے ہیں کہ جو اللہ سے ایگریمنٹ کر لیتے ہیں، اللہ سے معاہدہ کر لیتے ہیں، اللہ سے عہد کر لیتے ہیں کہ لئن آتانا من فضلہ، اگر اللہ نے ہم کو اپنے فضل سے مال دیا، ہمارا دولت سے سرفراز کیا، لنصدقن، بڑے تاکید کے ساتھ قسم کھاتے ہیں، لنصدقن، ہم ضرور صدقہ کریں گے، ہم ضرور زکات ادا کریں گے۔ لیکن فلما آتاہم من فضلہ بخلوا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کیا دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، بخلوا، کیا کرتے ہیں، بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ جو نازل ہوئی ایک مدینے کے اندر منافق تھا، کیونکہ مدینے کے اندر بہت سارے منافقین تھے، اللہ کے رسول کو پوری لسٹ رہتی تھی۔ تو ثعلبہ بن حاتم ایک شخص تھا جو بڑا منافق تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اللہ کے رسول سے کہنے لگا کہ اللہ کے رسول مجھے تو مال چاہیے، آپ میرے لیے دعا کر دیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مالدار بنا دے۔ اللہ کے رسول نے سمجھایا کہ مال کی جو نعمت ہے وہ ٹھیک ہے، اگر اللہ دے دے تو ٹھیک ہے، لیکن اس کی تمنا نہ کر۔ میں بھی غریب ہوں، اگرچہ میری غربت جو ہے وہ اختیاری ہے، میرے خود اختیاری ہے، اختیاری نہیں، میرے پاس پورے ہی آئے۔ اور کہا تھا کہ پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ چاہیں تو ہم جو مدینے کا پہاڑ ہے اور پہاڑ کو سونے کا بنا دے اس اوپر، مال کی تمنا نہ کرتے۔ بار بار آتا رہا جو منافق تھا،
اوپر سے مسلمان تھا کہ اللہ کے رسول مجھے تو مال چاہیے، میں تو مالدار بننا چاہتا ہوں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کیا کر دی؟ دعا کر دی. اللہ نے اس کو خوب مان دیا. اللہ کے رسول نے پوچھا کہ بھائی وہ شخص کہاں ہے؟ صحابہ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ تو اب وہ مالدار ہو گئے. شروع میں تو 5 وقت کی نماز پڑھنے آتا، پھر 2، پھر جمعے کے دن آنے لگا، پھر مہینے میں 1 دفعہ. اچھا اس کے پاس مال آتا ہے تو مال میں مشہور ہے. اللہ کے رسول نے 2 صحابہ کو جن کا نام آتا ہے، اس کا شان نزول جو آیت کریمہ کا ہے، 2 صحابہ کو جو قبیلہ جہیمیہ کا ایک صحابی تھے، ایک قبیلہ بنی سلیم کے تھے. اللہ کے رسول نے بھیجا کہ جاؤ زکوٰۃ کو وصول کر کے لاؤ. تو اس طالبہ کے پاس جب وہ نمائندے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی گئے تو اس نے انکار کر دیا زکوٰۃ کو جو وصول کرنے کے لیے کہ یہ تو کیا ہے، ٹیکس ہے، یہ تو تاوان ہے، یہ تو جزیہ ہے، یہ اسلام کے اندر کوئی چیز نہیں ہوتی. انکار کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، اس نے تو زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. اللہ کے رسول نے فرمایا ایک طالبہ دے رہا تو ناس ہو. جب اللہ کے رسول نے یہ لفظ استعمال کیا، قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل ہوئی. اللہ علیہ آتانا من فوقنا لنصدقن ولنكونن من الصالحین. کہ لوگوں میں سے بعض وہ ہوتے ہیں کہ جو عہد کر لیتے ہیں کہ اگر اللہ نے ہم کو مال دیا تو ہم ضرور زکوٰۃ نکالیں گے، صدقہ کریں گے، لیکن جب اللہ ان کو مال دیتا ہے تو بخل کرنے لگتے ہیں. قرآن نے کہا فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا. اللہ نے اس کو کیا کر دیا؟ نفاق کو جاری کر دیا کہ یہ منافق ہے پکا. اس کے نفاق کو کھول دیا. لوگوں نے کہا کہ تیرے بارے میں تو یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی. وہ گھبرا گیا کہ میرا نفاق ظاہر ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، مال کو لے کر آیا. اللہ کے رسول نے کہا کہ اب تیرے مال کو وصول نہیں کیا جائے گا. حضرت عمر کے دور میں آیا، حضرت ابو بکر کے دور میں آیا، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آیا، لیکن ان کے مال کو وصول نہیں کیا. میرے دوستوں بزرگوں، جو اس طرح میں پیغام دینا چاہتا ہوں، جو سبق دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے اور ہاں کر لیتا ہے اور دیتا نہیں، یہ بھی منافق ہے. کیوں منافق اس کو کہا جاتا ہے؟ منافق اس کو کہا جاتا ہے کیونکہ فاقر نفاقہ. منافق اس کو کہا جاتا ہے جو دوہرا رویہ اختیار کرتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان. یہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں. جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، دوہرا رویہ. جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، دوہرا رویہ. جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے، دوہرا رویہ. لوگوں کو اطمینان دلا رہا ہے تو آج دیکھیں یہاں پر انسان وعدہ کر لیتا ہے نہیں دیا جائے گا، لیکن وہ کلی طور پر زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے. تو گویا کہ وہ اپنے عمل سے دوہرا رویہ اختیار کر رہا ہے. تو میرے دوستوں یہ بھی منافقت کی ایک علامت ہے. اس سے میسج ملتا ہے کہ اللہ کے رسول نے جو بیت المال کا نظام قائم کیا تھا، جہاں پر مسلمانوں کے مالداروں کا جو مال رکھا جاتا تھا، اللہ کے رسول کا قاعدہ وصول کرنے کے لیے، زکوٰۃ کو لینے کے لیے اپنے صحابہ کو بھیجا کرتے تھے. تو اس سے جو پیغام ملتا ہے کہ جو ہمارے مدرسے کے جو واقعہ مدرسہ چلاتے ہیں، تو میرے دوست بزرگوں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، یہ صحابہ کا طریقہ ہے. ان کو گویا کہ ان کے بارے میں بدگمان نہ ہوا جائے، آپ تحقیق کر لیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ کے رسول نے ایک نظام قائم کیا. کیوں قائم کیا؟ تاکہ مسلمانوں کی غربت ختم ہو جائے. مسلمانوں کے جو یتیم بچے ہیں، جو غریب بچے ہیں، جو مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، وہ صحیح سے تعلیم حاصل کر سکیں. یہ مقصد تھا. اور یہیں پر یہ گاڑی نہیں رک جاتی، بلکہ روایت کے اندر آتا ہے، احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنے صحابہ میں سے کسی بھی صحابی کو کسی ملک کا، کسی شہر کا گورنر بناتے، اس کو بادشاہ بناتے، کیونکہ پھر اسلامی حکومت آ گئی تھی اور جو مدینہ تھا وہ ایک اسلام کا کیپٹل تھا اور مرکز تھا. حضرت معاذ بن جبل کے بارے میں آتا ہے، بعث معاذ بن جبل الی الیمن. حضرت معاذ بن جبل کو ملک یمن کا گورنر بنا کر بھیجا. تو سب سے پہلے تاکید حکم دیا تدعوهم الی اللہ. سب سے پہلے تو لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، نماز کا حکم دینا، اور کہا کہ ملک یمن جو جا رہے ہو وہاں پر بیت المال کا نظام قائم کرنا. اور اللہ کے رسول نے جو یہ جملہ ارشاد فرمایا تؤخذ من اغنیائهم وترد الى فقرائهم، یہ مسلمانوں کے مالداروں سے زکوٰۃ لیتے لینا. تؤخذ مضارع کا صیغہ ہے جو استمرار پر دلالت کرتا ہے. تؤخذ من اغنیائهم وترد الى فقرائهم، کہ مسلمانوں کے مالداروں سے زکوٰۃ کو لیا جائے اور مسلمانوں کے غریبوں پر اس کو کیا کر دیا جائے، تقسیم کر دیا جائے.
تو جو زکات وہ مسلمان کے غریبوں کو نہیں دی جائے، مالداروں پر زکات نہیں دی جائے گی، کافر کو زکات نہیں دی جائے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زکات کی اسلام کے اندر بڑی اہمیت ہے۔ حضرت ابو بکر کا دور ہوتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے سب سے پہلے خلیفہ ہوتے ہیں۔ آج کے زمانے کے اندر کیا ہوتا ہے کہ فتنے رونما ہوتے ہیں، دو فتنے رونما ہوتے ہیں، اس میں سے ایک فتنہ ہوتا ہے مدعی نبوت کا۔ بعض لوگ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ پیغمبر کا تو انتقال ہو گیا، اس دنیا میں پانی سے رخصت ہو گئے، اب ہم پیغمبر ہیں، مسیلمہ کذاب، اسود وغیرہ وغیرہ۔ ایک یہ فتنہ رونما ہوا تھا، اور دوسرا جو فتنہ رونما ہوا تھا وہ ہوا تھا مانعین زکات۔ بعض قبائل میں بعض لوگوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا تھا کہ جب پیغمبر تھے تو ہم زکات دیتے تھے، لیکن اب پیغمبر اس دنیا میں پانی سے رخصت ہو گئے، ہم زکات ادا نہیں کریں۔ اس وقت حضرت ابو بکر وقت کے بادشاہ ہوتے ہیں، وقت کے خلیفہ ہوتے ہیں، ایک میٹنگ بٹھاتے ہیں اور رضی اللہ تعالیٰ مشورہ دیتے ہیں کیا کیا جائے۔ لوگ زکات کا انکار کر رہے ہیں، زکات دینے سے انکار کر رہے ہیں، بعض زکات کا ہی انکار کر رہے ہیں۔ تمام صحابہ سے مشورہ دیا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس میں رائے آئی کہ میری رائے تو یہ ہے کہ اس مسئلے کو ابھی چھوڑ دیا جائے، ٹھیک ہے لوگ زکات دینے سے انکار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن میری رائے یہ ہے کہ ابھی جمع قرآن کر دیا جائے، کیونکہ قرآن کو جمع کرنا کا بھی ایک مسئلہ تھا، لیکن یہ کام بعد میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن ابھی فی الحال زکات کا انکار کر رہے ہیں لوگ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی آپ تاریخ پڑھیں گے، صوفی انسان، کیسے انسان، صوفی انسان ہے حضرت ابو بکر صدیق، سیدھے انسان ہے، کبھی کسی سے کچھ نہیں کہا، لیکن جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے اتنا سنا کہ اس مسئلے کو ابھی جانے دیں، حالانکہ انہوں نے بھی مصلحتاً کہا تھا کہ ابھی ہم جمع قرآن کر لیتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو ڈانٹا مجلس کے اندر اور کہا اجبار فی الجاہلیہ اخوان فی الاسلام، کہ زمانے جاہلیت کے اندر تو بڑے خطرناک تھے، بڑے غضبناک تھے، اور پیغمبر کو قتل کرنے کے لیے چلے گئے تھے آپ، اور زمانہ اسلام میں جب آئے ہو اور زکات کا انکار کیا جا رہا ہے، لوگ زکات دینے سے انکار کر رہے ہیں، اس وقت آپ کیا ضد کر رہے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ دیا، کیوں؟ زکات، یہ زکات کی اہمیت کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ غضبناک ہو گئے حضرت عمر جیسے غضبناک انسان، سخت انسان کیسے ابو بکر میں آپ کے سامنے۔ تو میرے دوست بزرگوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو ایک یہ حکم دیا ہے، ایک یہ نظام ہے، خدا پاک کی قسم اگر یہ زکات کا نظام نہ ہو مسلمان روڈ پر آ جائیں۔ یہ زکات کی وجہ سے بہت سارے مسلمان یہ مدارس جو مکاتب چل رہے ہیں یہ کس بنیاد پر چل رہے ہیں؟ زکات کی بنیاد پر ہندو چل رہے ہیں۔ آپ دیکھیں دنیا کے اندر بہت سارے مذاہب ہیں، لیکن یہ زکات کا جو نظام اسلام کے اندر ہے، ان کے یہاں پر دان کہا جاتا ہے اور بہت سارے الفاظ بولے جاتے ہیں، لیکن جو مضبوط اور مستحکم جو نظام ہے وہ مذہب اسلام کا۔ اور اگر قرآن کریم پر غور کیا جائے تو اللہ رب العزت نے جو زکات ہے اس کو 70 جگہ پر ذکر کیا، اور جہاں پر قرآن کے اندر زکات کا تذکر آیا ہے وہیں پر گویا کہ ساتھ ہی ساتھ نماز کا بھی تذکر آیا ہے۔ یہ قرآن میں کہا والذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ اگر چاہتے تو اللہ رب العزت جس طریقے سے دوسرے حکم کو ذکر کیا ہے، جیسا کہ روزے کو ذکر کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ بھئی روزہ رکھو، بس ایک حکم کو ذکر کیا، اور بہت ساری ولا تقربوا الزنا انہ زنا سے بچاؤ۔ لیکن آپ دیکھیے کمال کی بات، قرآن نے بہت ساری آیتوں کو ذکر کیا جو حکم دیا، ایک آیت میں حکم دے دیا، لیکن زکات کی باری آئی تو نماز کو سامنے رکھا۔ ارے آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں کہ جہاں پر لفظ زکات کو ذکر کیا وہیں پر نماز کو ذکر کیا، ایسا کیوں؟ یہ سوال ایسا اس لیے کہ اللہ کو تو معلوم ہے، تقریر لکھنے والے ہیں، اللہ کو تو معلوم ہے کہ یہ انسان جو ہے، یہ جو لوگ ہیں، یہ اپنی زندگی میں نماز کا اہتمام کریں گے لیکن زکات کا اہتمام نہیں کریں گے، کیونکہ نماز میں کیا ہوتا ہے بھائی؟ چمڑی جاتی ہے، اور زکات میں دمڑی جاتی ہے۔ تو گویا کہ یہ اشارہ دینا مقصود ہے
کہ جس طریقے سے تم اپنی زندگی کے اندر نماز کا اہتمام کرتے ہو، کیسے کہتے ہو تم، ارے وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، ایسا بولو نا، وہ زکات ادا نہیں کرتا. تو جس طریقے سے تمہاری زندگیوں کے اندر نماز کی اہمیت ہے، اسی طریقے سے تمہاری زندگیوں کے اندر زکات کی اہمیت ہونی چاہیے. یہ اہمیت کو بتلانا مقصود ہے. اور ایک زبردست بات، ایک نقطہ وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے جب ایک انسان نماز کو ادا کرتا ہے تو کیسا اہتمام کرتا ہے. بھائی کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، صدر کا چھپا ہوا ہونا وغیرہ وغیرہ، کس کے پیچھے پڑھنا، کس کے پیچھے نہیں پڑھنا، یہ اہتمام کیا جاتا ہے. ارے کیا نماز میں ایسا اہتمام کیا جاتا ہے. پانی پاک ہے یا نہیں پاک، جگہ پاک ہے. تو گویا کہ اشارہ دینا مقصود ہے کہ جس طریقے سے تم نماز کو ادا کرنے کا اہتمام کرتے ہو، جس وقت تم زکات ادا کرو، گویا کہ اس وقت تم جانچ اور پڑتال کرو کہ کس کو دینا ہے، کس کو نہیں دینا ہے، نیت کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. یہ اہتمام کو بتانا مقصود ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم نے اس حکم پر عمل کر دیا، زکات کو ادا کر دیا، تو خدائے پاک کی قسم یہ انسان اور یہ ایمان والا بندہ اور ہم تمام کے تمام لوگ اپنی زندگیوں کے اندر سکون پائیں. حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مال کی زکات ادا نہیں کی جاتی ہے، اس مال کے اندر کیا ہوتی ہے؟ بے برکتی ہوتی ہے. اور جب بے برکتی ہوتی ہے میرے دوستو بزرگوں، تو انسان کو لگتا ہے کہ میں نے زکات ادا نہیں کی. لیکن میرے دوستو بزرگوں، حالات، پریشانیاں، اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی. آج دیکھیے ہمارے قوم کے پاس ماشاءاللہ اچھی زمین ہے، زمین کے اعتبار سے تو ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن بجلی سسٹم کے اعتبار سے تھوڑا سا بجلی کرتے ہی نہیں آتا ہم کو. تو آپ دیکھیں ہم زکات پوری طور پر ادا نہیں کر رہے ہیں، تو ہماری ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی. اتنی پریشانی، ٹینشن، حالات، یہ حالات کیوں آ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تم زکات کو ادا نہیں کرو گے تم دنیا کے اندر پریشانی دے، اور اگر تم نے دنیا کے اندر زکات کو ادا کر دیا، خدا پاک کی قسم تم اپنے مال کے اعتبار سے، سکون کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے دنیا دیکھو گے آرام ہی آرام. کیونکہ جو مال ہے قرآن نے کیا کہا، مال جہاں پر زینت کا سامان ہے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، وہیں پر انما اموالکم واولادکم فتنہ بھی ہے. اگر زکات ادا نہیں کی جائے گی تو یہ فتنے کا ذریعہ ہے. اور میرے دوستو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں یہ تو دنیا میں مل کر رہے گا. آخرت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. کون ہے جو اللہ کے نام پر خرچ کرتا ہے، جو یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کو قرض حسن دیتا ہے، یعنی مال خرچ کرتا ہے، غریبوں پر، فقراء پر خرچ کرتا ہے، تو اللہ اس کو کیا کرتے ہیں؟ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا. اللہ اس کو کئی گنا بڑھا کر دنیا میں بھی دیں گے اور آخرت میں بھی دیں گے. اور ایک کمال کی بات اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرض کو کس سے تعبیر کیا؟ قرض سے تعبیر کیا. قرض سے تعبیر کیا. کیوں تعبیر کیا قرض سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ اس لیے تعبیر کیا کہ انسان کو بھروسہ نہیں ہوتا یار کہ آخرت میں ملے گا یا نہیں ملے گا. تو آج دیکھیے خرچ کرنے کو قرض سے تعبیر اس لیے کیا کہ جس طریقے سے کہ انسان دنیا کے اندر جب قرض لیتا ہے تو اس کو ملنے کا یقین ہوتا ہے کہ بھائی میرا پیسہ لوٹے گا، یقینی طور پر قرض کا مسئلہ ایسا ہوتا ہے. تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر خرچ کرنے کو قرض سے اس لیے تعبیر کیا کہ جس طریقے سے تم کو قرض کا یقین ہوتا ہے، اسی طریقے سے آخرت کے اندر تم اس کو میرے پاس پاتے یقینی طور پر ملنا ہے وہاں پر. اور ایک زبردست آیت کریمہ، اسی آیت کریمہ کو سمجھانے کے لیے بڑی زبردست آیت کریمہ دنیا کی مثال سے اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں ملے گا تم کو آخرت کے اندر. قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ. اور لوگوں کی مثال دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. مثال دی ہے قرآن کے اندر کمثل حبۃ، ایک دانے کی. ایک دانہ تم زمین کے اندر ڈال کر آتے ہو، انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ. ایک دانہ ڈال کر آتے ہو تو 7 بالیاں، اور ہر بالی کے اندر وہ ایک 100 دانے 700 ہو جاتے ہیں. صرف دانے کا ہی مسئلہ نہیں، بہت سارے ایسے گٹلیاں ہوتی ہیں، آم ہوا، انگور ہوئے، بہت سارے ایک ساتھ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال دنیا کے اندر ذکر کر دی کہ جس طریقے سے اگر تم کو یقین نہیں آتا ہے تو دیکھ لو تم
تم 1 गेहूं डाल कर आते हो, हम 20 गेहूं दे देते हैं, 15 गेहूं दे देते हैं. 1 गुटली डाल कर आते हो, 700 1000 उनको क्या दे देते हैं, आम दे देते हैं और बहुत सारे फल फ्रूट दे देते हैं. तो अल्लाह तबारक व तआला कहना चाहते हैं कौन दे रहा है तुमको, ये अल्लाह तो दे रहे हैं. तो गोये के समझाना चाहते हैं दुनिया के अंदर मिसाल देकर आखिरत के अंदर भी मिलेगा. जब अल्लाह दुनिया में दे रहे हैं तुमको तो आखिरत में भी देंगे. तो कहने का मतलब ये हम ज़कात अदा करेंगे, दुनिया में भी फायदा, आखिरत में भी फायदा. और फायदा कब मिलेगा? कुरान करीम की एक बड़ी जबरदस्त आयत करीमा ज़हन के अंदर आई. आप देखिए, हम मस्जिद के अंदर 5 किलो 10 किलो वसूले दे रहे हैं, मदरसे के अंदर 1 कुंटल 2 कुंटल कम दे दिया, बस ये 2 जगह है हमारे. और हम क्या करते हैं, एहसान जताते हैं. अरे जताते हमारे कौन? मस्जिदों में एहसान जता रही है कि हम वसूली बंद कर देंगे, वसूली दे रहे हैं. मदरसों में हम ज़कात दे रहे हैं, हमारे ज़कात से ये मदरसे चल रहे हैं, ये एहसान जताते हैं. अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर फरमाया है, 12 और सफा नंबर 3 में बड़ी जबरदस्त आयत है, अल्लज़ीना युनफिकून अम्वालहुम फी सबीलिल्लाह सुम्मा ला युनफिकून मा अनफक़ू मन्नन वला अज़ा. ये 2 जगह अल्लाह ने जिक्र किया कि जो लोग अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं और खर्च करने के बाद न मन्नन वला अज़ा, ना तो एहसान जताते. इंसान अगर जबान से भी तस्करा कर दिया तो एहसान जताना होना चाहिए. कुरान की आयत करीमों में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपने. मन्ना एहसान जताना कि हम देते हैं, मस्जिद के अंदर देते हैं, मदरसों में देते हैं, इस फकीर को हमने आगे किया, इस गरीब को हमने आगे किया, अपनी जबान के जरिए, अपनी हरकतों के जरिए. अल्लाह ने फरमाया वही ज़कात कारगर साबित होगी, वही अल्लाह के रास्ते में देना और मसाजिद के अंदर देना वही कारगर साबित होगा जिसके अंदर मन यानी एहसान जताना, ना तकलीफ हो ना क्या हो, वला अज़ा तो लहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम. कुरान क्या कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुज़िलू मन्नी वल अज़ा. एहसान जताकर और मदारिस वालों को, मसाजिद वालों को वो एक एहसान जताकर अपनी ज़कात को, अपने मालों को ज़ाया न करें. मेरे दोस्तों बुजुर्गों, फायदा कब मिलेगा? जबकि ये 2 सिफतें हम अपनी जिंदगी से निकालते. क्या निकाल लें? ये बहुत गलत सोच है कि हमारे देने की वजह से क्या चल रहा है, मदरसे चल रहे हैं. हमारे देने की वजह से क्या चल रहा है, मदरसे चल रहे हैं. हमारे देने की वजह से ये मस्जिदें चल रही हैं. ये हमारी सोच खुदाए पाक की कसम गलत है. अगर तुम खड़ा कर देगा, गुजरात के अंदर और दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं, एक एक फैमिली पूरे मदरसे को चला रही है, पूरी मस्जिद का निजाम चला रही है. उन्होंने सोचों को बड़ा किया. हम जाहिर के एतबार से भी गरीब हैं, लेकिन सोच के एतबार से तो गरीब ना बने. यकीनन हम गरीब हैं, माना गरीब है, लेकिन अपनी सोच को तो बड़ी रखें. तो गुजरात वालों ने अपनी सोचों को बड़ा किया. मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला ने माल और दौलत को उनकी कदमों में पटक दिया. जो सरकेसर का मदरसा, उसके बारे में सुना है, आप खुद जानते हैं. एक फैमिली पूरे मदरसे को चलाती है, जबकि करोड़ का खर्चा है, 1.5 करोड़ का खर्चा होता है, लेकिन एक फैमिली कि हम देंगे. मैं कल कोई एक मिसाल देता हूँ. एक शख्स आया था हमारे जमाने में जब हम पढ़ते थे, उसके इस्तेकबाल में 20-30 लाख रुपए खर्चे हुए होंगे. लेकिन जब वो आए तो एक ही मतलब 15-20 मिनट रुका वो और 1 करोड़ लेकर गया, और हमेशा हमें इसके लिए बुजुर्ग है. तो आप देखिए, अल्लाह तबारक व तआला अगर हम रोकेंगे किसी भी चीज को, ज़कात को, वसूली को, दूसरे लोगों को खड़ा कर देंगे. और कुरान की एक जबरदस्त मिसाल ज़हन के अंदर मैं आपको वो मिसाल दे देता हूँ. अल्लाह ने जो जिक्र की है, आप देखिए मक्का पर जो हमला हुआ था और खाने काबा पर जो हमला किया था, और जो मुल्क यमन का बादशाह था, और मक्का वालों ने हाथ खींच लिए थे कि भाई हमारे बस की बात नहीं कि हम अबराह का मुकाबला नहीं कर सकते, इन हाथी वालों का मुकाबला नहीं कर सकते. मेरे दोस्त बुजुर्गों, मक्का वालों ने अल्लाह के घर की हिफाजत नहीं की, तो अल्लाह तबारक व तआला ने तैरन अबाबील, अबाबील क्या होता है? परिंदा होता है. अबाबील परिंदे को भेजा, और अबाबील और तरमीम भी अबाबील परिंदे मसूल के गोए के जो मसूल होती है उसके बराबर कंकरों को फेंक रहे थे, और परिंदों के जरिए अल्लाह ने क्या दिया, काम दे दिया, और उनको खाए हुए भूसे की तरह कर दिया. अल्लाह ने मिसाल भी बड़ी जबरदस्त दी. एक तो भूसा, बकरे की कोई हैसियत नहीं होती. फिर बकरे को अगर खा लिया जाए, ढेर सारे बकरे को, और उसके बाद उसको वापस कर दे, तो खाए वो भूसा कैसा हो जाता है, उसकी कोई हैसियत नहीं होती.
تبارک و تعالیٰ ان کی وقت کو ذکر کرتے ہیں کہ ان کی حیثیت ایسے کر دی چھوٹے پرندوں کے ذریعے. اس لیے میرے دوستو بزرگوں، اگر ہم اللہ کی مدد نہیں کریں گے، مدارس کی اور مساجد کی مدد نہیں کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری قوموں کو کھڑا کرے. اپنی سوچوں کو، اپنے ذہن کو کیا کرے، بڑا کرے. اگر اپنی سوچ کے اعتبار سے ہم بڑے رہیں گے، خدا پاک کی قسم اللہ مدد کریں گے انشاءاللہ. ایک شاعر کا شعر ہے کہ بنے ہو مال والے تو سخاوت بھی ضروری ہے. بنے ہو مال والے تو سخاوت بھی ضروری ہے. جو سایہ دے نہیں سکتا شجر اچھا نہیں لگتا. ایک درخت ہے، وہ چھاؤں نہیں دے رہا ہے، پھل نہیں دے رہا ہے، تو اس کا کیا فائدہ؟ تو بنے ہوئے مال والے تو سخاوت بھی ضروری ہے. جو سایہ دے نہیں سکتا شجر اچھا نہیں لگتا. اس لیے میرے دوست، مساجد کے اندر، مدارس کے اندر غربا پر اپنے مال کو خرچ کیا جائے. دنیا کے اندر ہم فائدے دیکھیں گے. اللہ سے دعا کرتے ہیں، نمبر کی توفیق عطا فرمائے.